بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کریم ہے، اس اسپیشل رمضان ٹرانسمیشن کے سلسلے میں، اور ہم نے جو پروگرامز کا ایک سلسلہ رکھا ہے جس میں ہم مختلف پاکستان کی نامور شخصیات سے ملتے ہیں اور ان سے رمضان المبارک کے معمولات، رمضان کی برکت و فیوز کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ آج ہمارے مہمان بہت ہی خاص مرغوب احمد حمدانی صاحب، جو نعت کے شعبے میں اپنا ایک خاص مقام رکھتے ہیں، اور اگر میں یہ کہوں کہ آپ اساتذہ الاساتذہ کی جگہ رکھتے ہیں پاکستان میں نعت کے شعبے میں، تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تو نان ادر دین مرغوب احمد حمدانی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اللہ کا شکر ہے۔ معاملات زندگی کیسے گزر رہے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، بڑا اچھا ہے۔ زندگی نے موقع دیا اور رمضان پھر اس کا شکر ہے، اس نے 2022 بھی بڑا اچھا گزارا، پچھلے سال بھی، ابھی پھر اس نے پھر عطا کر دیا، 2023 عطا کر دیا، اس کے انعامات ہیں اللہ کے، الحمدللہ۔ اچھا مرغوب صاحب، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت نعت کے شعبے میں دی، اور نعت جب کوئی شعبہ انسان کو ملتا ہے اور انسان اس کا شعور بھی رکھتا ہو، اس کی اہمیت کو بھی جانتا ہو، تو کتنی معنویت بڑھ جاتی ہے۔ آپ اپنے تجربے سے بتائیے کہ کس طریقے سے نعت پڑھنے نے آپ کو دنیا میں چار چاند لگا دی۔ یہ اصل مجھے یہ تحفہ ملا والد صاحب کی طرف سے۔ والد صاحب بھی بڑی اچھی نعت پڑھتے تھے، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے لاہور میں ایک انجمن اندریبان ریاض رسول تھی، اس کا صدر بنایا، تو انہوں نے پھر مسجد وزیر خان میں کل پاکستان محفل نعت شروع کی سن 80-82 کے دور میں۔ میری پیدائش سے بھی پہلے کی بات ہے، وہ میں اس لیے بتا رہا ہوں نا۔ تو ان کو یہ شوق تھا پڑھنے کا بھی، پڑھانے کا، سننے کا بھی، تو انہیں سے یہ تحفہ ہمیں ملا کہ وہ خود پڑھتے تھے، پھر انہوں نے ہمیں اس لائن پہ لگایا۔ اس سے پہلے انہوں نے نعت سے پہلے انہوں نے مجھے حافظ قرآن بنایا تھا، جی حافظ قرآن بنایا تھا۔ پھر انہوں نے یہ بھی سبق دیا تھا، اللہ کا شکر ہے، ان کے حکم پر، ان کے سبق پر عمل کیا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا نماز تراویح چھوڑنی نہیں، اگر نماز تراویح چھوڑو گے موسیقی کی طرف بھی نہیں جانا، نعت پڑھنی ہے، نعت پڑھو، موسیقی کی طرف نہیں جانا ورنہ قرآن پاک بھول جاؤ گے۔ پھر ان کی دعائیں اور محبت کہ اللہ تعالیٰ نے 55 سال نماز تراویح پڑھانے کی ہمت دی۔ 55 سال، ہاں جی، ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یہ بڑی ایک حیرانگی کی بات ہوگی، 55 سال سے آپ نماز تراویح پڑھائی الحمدللہ۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے میں کہتا ہوں کہ سب سے 1,24,000 میں سے سب سے زیادہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو ان کے نعتیں پڑھنے سے، ان کا ذکر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے سے، اللہ تعالیٰ کی حمد پڑھنے سے، اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن پاک کی برکتیں بھی عطا فرمائیں، حمد و نعت سے بھی برکتیں عطا فرمائیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر یہ اس کی بے شمار مہربانیاں، کرم نوازیاں اللہ کی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ میں یہاں دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتا چلا جاؤں کہ کوئی ایسا پروگرام نہیں ہوگا پاکستان میں، چاہے وہ نجی محافل سے بات کی جائے اور چاہے وہ صدر لیول، صدارتی سطح کے جو پروگرام ہوتے ہیں، اور کیونکہ پہلے تو پی ٹی وی ہی ہوتا تھا، تو پی ٹی وی کے زمانے میں تو ہر دل عزیز شخصیت سمجھے جاتے تھے، اور آپ کے سر ٹوپی کی خاص ایک لوگوں کو مانوسیت ہے، آپ ریڈ کلر کو پسند کرتے تھے، کہیں تحفہ ملا تھا کہ پھر آپ کو چھاپ ہی لگ گئی اس رنگ میں؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے۔ یہ 10-15 سال ہو گئے یا اس سے زیادہ کی بات ہے، ایک بزرگ خواجہ صاحب مدینہ پاک مسجد نبوی میں ملے تھے مجھے۔ جی، میرے سے ان کے پہلے کوئی ملاقات نہیں تھی، لیکن وہ شوق والے تھے نا، انہوں نے پہچان کے مسجد نبوی شریف میں مجھے ملے۔ تو وہ لاہور کے تھے، لیکن قیام پذیر سے، وہاں ان کا مدینہ پاک میں رہائش تھی، وہاں مقیم تھے وہاں پہ۔ جی، ان کے ساتھ بات چیت ہوئی، انہوں نے ملاقات کی، بڑی اچھے محبت سے ملے۔ خواجہ صاحب میرے ذہن میں پورا نام نہیں، خواجہ صاحب ذہن میں ہے۔ تو انہوں نے پھر ان کو، میں یہ ٹوپی میں نے دیکھی تھی ان کے پہنی ہوئی، اس کے بعد ان کو دیکھ کے خواجہ صاحب کے بعد پھر میں نے شروع کی۔ جی، تو پھر آپ کی پہچان بن گئی۔ ہاں بالکل، اور پھر میرے بعد بڑے لوگوں نے اس کی پیروی شروع کر دی، بڑی دنیا پہن رہی ہے۔ جی جی بالکل، لال ٹوپی بھی، پگڑیاں بھی لال ہو گئیں، جی کئی پیران نظام نے بھی لال پگڑیاں شروع کر دی۔ جی بالکل، سب رنگ اللہ تعالیٰ کے ہیں، جس کو جو اچھا لگے۔ ارے ذرا اچھا چلتا ہے نا۔ جی بالکل۔ اچھا، دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے کہ جب آپ کے والد صاحب یہ شوق رکھتے تھے تو آپ اس طرف آئے، تو پھر باقاعدہ آپ نے ٹریننگ لی کہ یہ وراثت میں ہنر آپ کو ملا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے نعتیں پڑھی؟ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے، دونوں کام ہوئے۔ جی، ٹریننگ بھی لی، وراثت میں بھی، ہاں ٹریننگ اس طرح لی کہ والد صاحب محفلیں سجاتے تھے نا، وہ پڑھتے تھے، وہ اصلاح بھی کرتے تھے، کوئی کمی بیشی ہوتی تھی
پھر ریڈیو ٹی وی پر بھی ایک اچھا سسٹم تھا کہ تلفظ کی ادائیگی کے لیے وہاں باقاعدہ ایک روم ہوتا تھا. کوئی بھی ریکارڈنگ ہونی ریڈیو یا ٹی وی پہ تو انہوں نے کہا روم میں پہلے جا کے یہ کلام ان سے چیک کراؤ دیر زبردست. یہ ادھر سے ٹریننگ ملتی تھی ادائیگی کی, اور طرز بھی کوئی سر وغیرہ کا بھی وہ بھی سن کے تو پھر ریکارڈ کرتے تھے. والد صاحب کی تربیت بچپن سے رہی, ساری عمر 88 میں 88 میں فوت ہوئے والد صاحب, تو ان کی توجہ, ان کی دعائیں اور ان کی تربیت سے ہی پھر اپنے بزرگوں کے زیر سایہ آپ نے پڑھا. اعظم ٹیچر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, محمد علی ظفری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, عبدالسار نیازی صاحب, منظور القنین صاحب, اس طرح کی ہستیوں کے ساتھ ساتھ ہم نے چھوٹی عمروں میں پڑھا. ان کو سن کے بھی ہمیں بھی جن لوگوں کے آپ نام لے رہے ہیں یہ تو اپنے عروج کے زمانے کے نام تھے, یعنی نعت جب اپنے فن عروج پہ تھی تو کیسا محسوس کرتے تھے ان وہ بھی اساتذہ ہی تھے اس زمانے میں, تو ان لوگوں کے ساتھ صحبت میں بیٹھنا, ان میں سیکھنا, تو ان کی کیا باتیں ابھی بھی آپ کے لیے ایک قیمتی ورثہ ہیں؟ ان کی وہی میں کہہ رہا ہوں, ان کے زیر سایہ پڑھنے سے ہمیں سبق ملتا تھا. ایک جگہ کسی شخص نے داتا صاحب کی محفل میں شاید کسی بندے نے سوال کیا کہ یہ جس کا اناؤنس ہوا ہے یہ کیسا پڑھنے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی بہت اچھا پڑھتا ہے, کچھ لوگ سریلے ہوتے ہیں, کچھ رسیلے ہوتے ہیں, یہ سریلا ہے رسیلا نہیں. یہ بزرگوں کی دیکھیں اچھی باتیں ہوتی ہیں نا, یادگار باتیں ہوتی ہیں. بالکل. اچھا مرغوب صاحب, انسان نے جو پہلی نعت محفل میں پڑھی ہو تو وہاں سے ظاہر تعریف آگے بڑھنے کا جذبہ دیتی ہے. کبھی پلٹ کے دیکھا, کبھی یاد ہے جو پہلی نعت آپ نے پڑھی تھی اس کا پہلا کوئی شعر آج بھی آپ کے ذہن میں اگر ہو تو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو نظر کیجیے. نعتیں تو بہت پڑھی ہوئی ہیں, پہلی والی اب یاد نہیں پہلی کون سی تھی. وہاں جا کے مدینہ پاک جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہمدانی صاحب آپ یاد آ گئے وہاں پہ. ماشاءاللہ. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو گیا کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے, جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے. جی آپ محظوظ ہوئے, کتنا خوبصورت نعتیہ کلام آپ نے ہمارے دیکھنے والوں کو سنایا. اور یقین جانیے کہ ہم چھوٹے ہوتے اب تو اتنے سارے چینلز ہیں, پی ٹی وی دیکھا کرتے تھے تو مسجد نبوی کے جو توسیع کے جو معاملات تھے ان میں ہم یہ کلام بھی سنا کرتے تھے, بلکہ مسجد نبوی دیکھا بھی کرتے تھے. اور کیا بہاریں ہیں مدینہ پاک کی. اچھا یہاں پہ آپ ہمیں بتائیے کہ جو نعت پڑھتے ہیں ان کا نعت سمجھنا کتنا ضروری ہے؟ یہی آپ نے بہت اچھا سوال کیا. نعت سمجھ کے پڑھنا اس میں اور ادب سے پڑھنا اس میں ثواب بھی ہے اور اس میں قبولیت بھی ہے. ایک دوست نے مرید کے تھے مجھے, دانش نام کا لڑکا, اس نے فون کیا تھا کہ جی میرا عمرے پہ جانا چاہتا ہوں, میرے پاس بڑی عمر نہیں نہ تھی, میرے پاس پیسے نہیں, میرا دل چاہتا ہے میں حاضری لگاؤں. تو میں نے کہا کہ مجھے فون پہ بات ہو رہی تھی, میں نے کہا بیٹا ایسا کرو کہ ایک کلام میرے ذہن میں آیا اچانک باتوں میں, یہ کلام پڑھو اور توجہ رکھنا مدینہ پاک رسول پاک کی طرف کہ وہ سن رہے ہیں, آپ ان کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کلام. پھر میں نے اس کو یہ کلام بتایا, حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے,
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. پڑھتے ہوئے ہمارے بھی آنسو نکل پڑتے ہیں کلام پڑھتے ہوئے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بار بار اس لڑکے کو ایک ہفتے میں اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ محفل سے عمرے کی ٹکٹ عطا کر دی. اللہ اکبر. میں نے کہا بھی دھیان ادھر رکھنا مدینہ پاک کی طرف, نہ لوگوں کی طرف نہ نوٹوں کی طرف, عوام کی طرف, ادھر دھیان رکھو گے. پھر یہ پڑھو اس نے یہ شروع کر دیا تو سرکار کا ایسا کرم ہوا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی بار بار حاضری عطا کرے. اچھا مرغوب صاحب, انسان زندگی کے سفر میں آگے بڑھتا ہے تو مختلف اپرچونٹیز سامنے آتی ہیں. آپ نے اپنا ٹریک بہت سیدھا رکھا, آپ نے اپنی شناخت ادھر ادھر نہیں ہونے دی, اور ایک ہم اپنے بچپنے سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں, اور ماشاءاللہ ایک لمبا سفر آپ نے طے کیا اور اپنی شناخت کو مکس نہیں ہونے دیا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, بہت سارے لوگ بہت سارے کام میں پڑ جاتے ہیں, تو اس میں کیا والدین کی دعا تھی, اساتذہ کی تربیت تھی, کیا بالکل بالکل اساتذہ کی تربیت بھی, والدین کی تربیت اور دعائیں, اور پھر میں کہتا ہوں نا اصل بات کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی, قرآن پاک کی برکتیں جو ہیں نا. جی بالکل. اس قرآن پاک کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں اب تک چلا رہا ہے. جی. اچھا آپ نے ہمیں بتا رہے تھے کہ 55 سال ماشاءاللہ آپ نے تراویح جو ہے پڑھائی ہے, تو یہ تو ایک زندگی ہے. آپ نے اتنی خدمت کی, اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آسانیاں عطا کرے. تو کیا جذبہ ہے جو آپ کو اتنا موٹیویٹڈ اور اتنا کمیٹڈ رکھتا ہے؟ آج کل اتنی اپرچونیٹیز آتی ہیں, ایک چیز اچیو نہیں ہوتی تو لوگ دوسری کی طرف بھاگتے ہیں. تو یہ تو ایک روحانی سفر ہے, یہ ایک آپ انسان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کنیکشن ہے, رابطہ ہے. تو کیا وہ راز کی بات ہے جس نے آپ کو بہت فوکسڈ کمیٹڈ رکھا کہ آپ اپنے مقصد پہ رہے؟ اس میں اصل میں ادب پہلا کرینہ ہے عبادت کے, محبت کے کرینوں میں کہتا ہوں, عبادت کے کرینوں میں. جتنے ادب سے محبت سے ادب سے عبادت کی جائے اتنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوتی ہے. اسی طرح پھر نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے. جی بالکل. تو اس میں بھی جب انسان اسی نیت سے پڑھے, شوق سے پڑھے, ادب سے پڑھے, اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے لیے حساب سے پڑھے, تو وہ پھر قبولیت بھی ہوتی ہے, پھر اللہ کی رحمتیں بھی ہوتی ہیں, بے شک کرم نوازیاں ہوتی ہیں, تو پھر اللہ تعالیٰ کے کرم. اچھا مرغوب صاحب, نعت اٹ سیلف بڑی اعزاز کی بات, لیکن مختلف جگہوں پہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں تو کوئی جگہ راس آتی ہے, کہیں زیادہ مزہ آتا ہے. تو آپ نے دنیا میں بے شمار ممالک میں بھی پاکستان کی نمائندگی کی, اور عشاقان رسول کے دلوں کو گرمایا نعت پڑھ کے. تو کون سی ایسی جگہ جو آپ کو سب سے زیادہ دل کرا کہ یہاں پہ دوبارہ موقع ملے اور پھر نعت پڑھی جائے؟ وہ تو جگہ ایک ہی ہے, مدینہ شریف ہے. ماشاءاللہ. اچھا مدینہ پاک کا تو اس کا تو ثانی نہیں ہے. وہاں لوگ ہوٹلوں میں, رہائشوں میں محفل سجا لیتے ہیں. جی باہر نہیں ہو سکتی نا. جی جی بالکل. لیکن ہوٹلوں میں لوگ محفلیں سجا لیتے ہیں. جی ماشاءاللہ. اچھا مرغوب صاحب, جب آپ آواز کے شعبے سے جڑ جاتے ہیں تو بہت سارے معاملے, کھانے پینے کی احتیاط کرنی پڑتی ہے, تو وہ کون سی غذائیں ہیں جو آپ کی پسندیدہ ہیں, اور وہ کون سے غذائیں ہیں جو آپ اوائڈ کرتے ہیں جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ آواز متاثر ہوتی ہے؟ ایک تو آواز بچانے کے لیے تو کھٹی یا ٹھنڈی چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں. جی. لیکن جب نہیں پڑھنا ہوتا, کوئی پروگرام نہیں ہوتا, پھر ٹھنڈی چیزیں بھی کھا لیتے ہیں. جی جی ٹھیک. تو لیکن ویسے غذا میں جیسے آپ بات کر رہے تھے نا, وہ تو ایک جتنے بھی دیکھنے والے خواتین و حضرات ہیں ان کے لیے ایک میں یہ سبق دیتا ہوں کہ چکن جو ہے, یہ ولایتی مرغا جو ہے, یہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. جی برائلر جو ہے, اس کو بہت کم استعمال کیا جائے. بچوں کو بھی برگر شوار میں بہت زیادہ نہ کھلائے جائیں. تو میں چکن پسند نہیں کرتا. چکن کھانے سے الرجی ہو جاتی ہے ولایتی سے, لیکن دیسی کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. دیسی چکن کھائیں, کوئی الرجی نہیں ہوتی. بڑی دفعہ دیسی چکن کھایا, پروٹین کا پروٹین ہے. ہاں جی بالکل. یہ بھی مٹن بھی چلتا, مٹن میں شوق سے کھاتا ہوں. میں مٹن شوق سے کھاتا ہوں, یہ دیسی مرغا کھا لیتا ہوں. پھر ایک اور میں پیار سے بات کروں, جی جی بالکل, میں کہتا ہوں میں بندے کا مغز نہیں کھانا, میں بکرے کا مغز کھانا. کیا خوب ہے جی. اچھا مرغوب صاحب, آپ سے بہت سارے لوگ سیکھنا بھی چاہتے ہیں. آپ نے اپنے ایک منفرد انداز رکھا ہے فن نعت کے اندر, تو بہت سارے لوگ آپ سے سیکھنے کے خواہش مند ہیں. کوئی آپ نے اکیڈمی بنائی اس فن کو آگے ٹرانسفر کرنے کی؟ کیونکہ میرا شعبہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کوالیفائڈ طبیب تھے, حکیم تھے,
ڈگری والے حکیم تھے، اور میں نے بھی 77 میں حمایت اسلام طبیہ کاری سے ڈگری لی، ماشاء اللہ 4 سال کا کورس پڑھ کے، تو وہ پھر حکیم بھی ہیں، تو اس لیے پھر جو ہے نا آپ کی بات، کیا بات آپ نے بتائی کہی تھی، یہ جو کھانے پینے کے معاملات، ہاں جی وہ مگر اس لیے وہ اس کا سارا سبق حاصل ہوتا ہے نا کہ اس کے جو فائدے والی چیزیں وہ فائدے والی چیزیں کھائی جائیں، دوسروں کو بھی کھلائی جائیں، جن سے وٹامن اور سب۔ اچھا مرغوب صاحب، رمضان المبارک بڑا بابرکت مہینہ ہے، تو اپنے معمولات، اپنے جو اوقات ہیں ان کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں؟ عبادات بھی ہیں، معمولات بھی ہیں، ملنا ملانا بھی ہے، تو اپنے آپ کو کس طریقے سے رمضان میں تیار رکھتے ہیں کہ یہ عبادت کا وقت ہے، یہاں یہ تسبیحات کا وقت ہے، یہ ریاضت کا وقت ہے؟ کیسے اپنے 24 گھنٹوں کو بانٹتے ہیں؟ بس انہیں ریاضت تو کوئی نہیں اب کرتے، اللہ کا شکر، اللہ ریاضت کے بغیر ہی چلا دیتا ہے ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ادھر رمضان مبارک میں کبھی سٹی 42 والے 24 والے پورا مہینہ قابو کر لیتے ہیں، دوپہر کو بچوں کا کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں جج بنا کے بٹھا لیتے ہیں، پھر اس کے حساب سے پھر سیٹنگ کرتے ہیں، پھر وہیں سے افطاری ان کے ہاں سے کھا کے وہیں سے مغرب پڑھ کے پھر نکلتے ہیں، ماشاء اللہ، پھر آگے ادھر تراویحاں پڑھتے ہیں، جی، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہمت توفیق دیتا ہے، لیکن پھر صبح شہری کے بعد تھوڑا سا سو کے پھر دواخانے جانا پڑتا ہے، دواخانہ والد صاحب کا ابھی تک ماشاءاللہ قائم و دائم ہے، ماشاء اللہ، تو دواخانے بھی جانا پڑتا ہے، ادھر بھی ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے کہ تراویحیں بھی اور مگر تراویح بھی اور نفل بھی جو بھی اللہ تعالیٰ ٹائم دیتا ہے، تو راستے میں بھی ہوتا ہے کہ باتیں نہیں کرتے ہیں، راستے میں گاڑی میں سفر میں ہوتے ہیں، اس وقت بھی تسبیح کے ساتھ درود پاک پڑھ لیتے ہیں، قرآن پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، جو صورتیں یاد ہیں، کچھ صورتیں بھول گئی ہوئی نا، بڑی عمر ہو گئی نا، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، تو لیکن جو یاد ہوتی ہیں پھر اس کی پڑھائی کر لیتے ہیں، اس طرح سلسلہ جاری بلکہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک بہت خوبصورت مثال ہے کہ اپنی زندگی میں ایک توازن قائم رکھا، اور جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو والہانہ محبت ہے وہ کلام میں بھی اور وہ کردار میں بھی، تو کردار کتنا اہم رول پلے کرتا ہے زندگی میں؟ آج سب کچھ ہی نظر آتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کردار کے کچھ ایسے پہلو بھی سامنے آتے ہیں کہ انسان وہ تاثیر کھو بیٹھتا ہے، تو آپ نظر آتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، آپ کلام پڑھتے ہیں، دل خوش ہوتا ہے، اور جو ایک سینہ بہ سینہ لوگوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ ٹرانسفر کرتے ہیں، تو یہاں پہ آپ کوئی کلام کا کوئی شعر بھی ہمارے دیکھنے والوں کو سنائیے تاکہ تھوڑا سا پروگرام آگے بڑھتا ہے۔ دعائیہ کلام پیش کر دیں۔ جی، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، الہی ہمیں شاد و مسرور رکھنا، بلاؤں کو ہم سے سدا دور رکھنا، پریشانیاں ہم کو گھیرے ہوئے ہیں، پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں، جو مفلس ہیں ان کو دولت عطا کر، جو کمزور ہیں ان کو قوت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، جو بیمار ہیں سب کو صحت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ بہت خوب۔ مرغوب صاحب، جس طرح رمضان میں
روزے آتے ہیں, روزے کی پھر ایک کچھ پابندیاں ہیں, تو کوئی آپ کو بچپنے کا کوئی روزہ یاد ہے جب آپ نے نیا شروع میں پہلا روزہ رکھا اور روزہ کشائی کا معاملہ ہو, تو کس عمر میں پہلا روزہ رکھا تھا اور کیا معاملات تھے؟ کیونکہ چھوٹے بچوں کو تو کہتے ہیں وہ چڑیا دیکھ کے روزہ کھول لیا جی, کہاں رکھا تھا؟ فریج میں رکھا تھا. تو آپ کے زمانے میں کیا معاملات تھے جب پہلا روزہ آپ نے رکھا؟ ہمارے والد صاحب کے جوائنٹ فیملی کا سسٹم تھا نا, بڑے بھائی بھی تھے میرے تو چھوٹے بھی, تو والد صاحب کے زیر نگرانی سارا کام چلتا تھا ماشاءاللہ. جب تک سب اکٹھے نہیں ہوتے تھے والد صاحب کھانا نہ کھاتے تھے, نہ کسی کو کھانے دیتے کہ اس کو بھی آنے دو, اس کو بھی آنے دو. تو افطاری میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا, پھر والد صاحب سارا سسٹم چلاتے تھے, سب کو کنٹرول کرتے تھے. ہم لوگ چھوٹے تھے لیکن اب یاد نہیں ہے افطاری میں کیا کھایا ہوا, لیکن والد صاحب بڑے اچھی غذاؤں کا خیال رکھتے تھے. وہ خود بھی حکیم تھے نا, جی, تو بڑا اچھا خیال رکھتے تھے. تو اس طرح کے پھر وہ. اچھا, آپ کے طب کے شعبے نے کتنا آپ کو معاون ثابت ہوا اس سارے سفر میں؟ کیونکہ ایک طرف تو آپ فن نعت سے وابستہ ہیں, لوگ آپ کو محافل میں بلاتے ہیں, پھر خاتون یعنی ایک فیملی افیئرز بھی ہیں, اور پھر جب آپ اتنی محافل میں جب جاتے ہیں تو فیملی ڈسٹرب بھی ہوتی ہوگی, تو کیسے بیلنس کرتے تھے سارے معاملات؟ طب بھی ہے, نعت بھی ہے, فیملی بھی ہے. بس وہ دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں نا کہ کچھ لوگ جمالی ہوتے ہیں, کچھ جلالی ہوتے ہیں. بیگم جلالی ہے. اچھا. وہ کہتی اتنی دیر سے کیوں آتے ہیں؟ اچھا جی. میں کہا سرکار نے ڈیوٹی لگائی ہوئی تو پھر وہیں سے آتے ہیں, ہم اور تو کہیں نہیں. جی. دوستوں کے ساتھ کہیں باربی کے اوپر سے نہیں بیٹھتے. جی. تو لیکن اللہ کا شکر ہے, پھر دوا کچھ لاہور سے باہر جانا پڑے یا پاکستان سے باہر جانا پڑے یا عمرے پہ جانا پڑے, پھر دواخانے سے چھٹیاں ہوتی ہیں. جی جی. چھٹیاں بھی چلتی ہیں, ڈیوٹی بھی چلتی ہے, بس اللہ تعالیٰ چلاتا رہتا ہے, کام چلتا رہتا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, فیملی میں بچوں میں یہ اس طرف آنے کا رجحان ہے؟ ہاں جی, ایک بیٹا میرا ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھ رہا ہے. پہلے بھتیجے جو پڑھتے تھے میرے, پھر وہ اب بڑے ہو گئے. وہ میرا بیٹا بھی ماشاء اللہ جوان ہو گیا, بڑا اچھا پڑھنے لگ گیا. مختلف چینلوں پہ بھی اس نے پڑھا ہوا ہے, پی ٹی وی پہ بھی پڑھا ہوا ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اپنا کیوں آپ جو اتنے سارے چینل ہیں, آپ نے کوئی یہ سعادت ہے کہ آپ ایک چینل پہ نعت پڑھتے تھے اور پورے پاکستان میں آپ کی جو ہے اپریسیشن ہوتی تھی, تو اس زمانے کو آج کے زمانے کے ساتھ کیسے تقابلی جائزہ کرتے ہیں؟ اب اتنے سارے چینل ہیں اور پی ٹی وی تو ایک ہی چینل تھا, تو جب وہاں پہ پڑھنا تو پورے پاکستان میں, اور اب بھی سارے چینل سے پاکستان میں جاتا ہے پیغام, لیکن اس انقلاب اور اس ریولوشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس اب اخبار بھی بڑے ہو گئے ہیں, چینل بھی بڑے ہو گئے ہیں. جی. تو اسی طرح نعت خواں بھی بڑے ہو گئے ہیں. جی جی بالکل. پہلے لیکن ہر نعت خواں مرغوب احمد حمدانی تو نہیں ہے, لوگ آپ کو ایک خاص مقام دیتے ہیں. اچھا, انسان کی زندگی میں مرغوب صاحب بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کچھ لوگ پہلی دفعہ ملتے ہیں اور اپنا ایک اثر چھوڑ دیتے ہیں. آپ کیونکہ آپ محافل میں جاتے ہیں, مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور ہائی پروفائل فنکشنز کا آپ حصہ ہوتے ہیں, تو کس شخصیت نے سب سے زیادہ آپ کو متاثر کیا؟ چاہے وہ سیاسی ہوں, چاہے وہ علمی ہوں, ادبی ہوں, چاہے وہ کوئی معرفت میں کوئی مقام رکھتے ہوں, تو کوئی ایسی شخصیت جنہیں آپ ملے اور اسٹل آپ کے مائنڈ میں کوئی چیز یاد رہی کہ یہ کمال انسان تھے؟ بے شمار شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. بڑے بڑے پیران نظام کے زیر سایہ پڑا. پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے مرشد طاہر علاؤالدین صاحب تھے, ان کے سامنے بھی بڑا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا پڑھنے کا. محفلوں جب وہ پردہ نہیں کیا تھا, فرمایا تھا انہوں نے, تو لاہور میں محفلوں میں آتے تھے. اختر رسول صاحب ورلڈ چیمپئن. جی, اب اگین میں اپنے دیکھنے والوں کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتا ہوں. ہم تھوڑی سی چہل قدمی کرتے ہوئے کچھ باہر آئے اور میں مرغوب صاحب سے آف دا ریکارڈ پوچھ رہا تھا کہ مرغوب صاحب ماشاء اللہ سے آپ کی کتنی عمر ہو گئی ہے؟ تو مرغوب صاحب نے مسکرا کے کہا ماشاء اللہ سے 70 سال. تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے شمار زندگی کی بہاریں عطا کرے. اچھا مرغوب صاحب, زندگی کے اندر سب سے اہم کیا لگا اس سارے سفر میں؟ زندگی تو ایک بذات خود ایک بڑا خوبصورت سفر ہے, تو اس سفر میں آپ کیا سمجھتے ہیں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ موافق آئی, راس آئی, جو سمجھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا حاصل ہے فن نعت خوانی کے ساتھ ساتھ؟ فن نعت خوانی تو میں نے کہا نہیں, نعت خوان تو والد صاحب نے بعد میں بنایا, پہلے انہوں نے حافظ قرآن بنایا. ماشاء اللہ.
تو ساری برکتیں قرآن پاک کی ہیں، اور قرآن پاک پڑھنے کا اور پڑھانے کی تراویح پڑھانے کا جو مزہ آیا نا، اس کا تو جواب کوئی نہیں نا۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ایسا انعام دیا، اتنی ہمت توفیق دی، صحت دی، اس نے بغیر ناغے کے ہر سال سنایا، ماشاء اللہ، مگر بغیر ناغے کے ہر سال سنایا، ماشاء اللہ، تو پھر اصل مزہ اور سارا سرور تو اس کا قرآن پاک کا ہے نا جی۔ بے شک، پھر اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی برکتیں عطا کی بڑی۔ بالکل۔ اچھا مرغوب صاحب، اگر اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ زندگی اگر دوبارہ ملے تو کیا کام کریں گے، تو اگر آپ کو دوبارہ خود سے انتخاب کرنے کا موقع ملے تو آپ کا انتخاب کیا ہوگا؟ دوبارہ سے کیا مراد؟ یعنی انسان زندگی میں اللہ پاک روزگار کے مختلف دروازے کھولتا ہے انسان پہ، تو یا کوئی خاص صفت عطا کر دیتا ہے، کچھ خاص ٹیلنٹ دے دیتا ہے، تو وہ اس کے ساتھ انسان کا زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے، مشکلات نہیں آتی۔ آپ فن نعت آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی آپ کے والدین کی نسبت سے، اور آپ روزگار کے لیے مطلب آپ نے اختیار کیا، تو اگر زندگی آپ کو دوبارہ موقع دے تو آپ زندگی میں کون سا فیصلہ کریں گے، کیا بننا چاہیں گے؟ یہ بس یہی جو اللہ نے جس پلیٹ فارم پہ اللہ چلا رہا ہے، جی جی، تو اس کی مہربانی سے اسی کو بھی سنبھال کے رکھیں گے، یعنی نعت خواں ہی بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ اچھا یاسر، یہاں اپنے دیکھنے والوں کو کہ ہم پروگرام کے آخری حصے میں تو جاتے جاتے ایک تو جو فن نعت اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، اور اوورآل آج قوم کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ قوم کو جو نعت پڑھنی چاہتے ہیں وہی بات وہی ہے، خلوص سے محبت سے نعت پڑھی جائے، اور جن بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی بچوں کو بھی اچھے کلام سنائے جائیں، بچے سن کے بھی ریڈی ہو جاتے ہیں۔ جی، بعض جگہ شاگرد بننا پڑتا ہے، لیکن بعض شاگرد نہیں بھی بنے پھر بھی ماشاءاللہ بچے ذوق اور شوق سے سیکھ جاتے ہیں۔ اور اس رمضان کے توسط سے دیکھنے والوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان جب آئے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اتنا اعلیٰ مہینہ ہے، سارے سال سے افضل و اعلیٰ مہینہ ہے، اور اس میں جتنی عبادات ہیں صبح سے لے کر 24 گھنٹے کی عبادات کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ سارا سال میں اتنا ثواب نہیں جتنا رمضان میں ہے۔ پھر سحری اور افطاری کے لیے بھی وقت کی پابندی بڑی اچھی ہے، اور اس میں صرف روزہ رکھ لینا کافی نہیں، پوری نمازیں پڑھنا بڑا ضروری ہے، پوری، کیونکہ توحید، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ چیزیں فرض ہیں۔ جی بالکل، تو ان چیزوں کی ادائیگی میں سستی نہیں کرنی چاہیے، جی بالکل، اور کام چھوڑ کے سارے روزہ رکھنا چاہیے، عبادات کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ اس نے پھر عطا کرتی ہے، بے شک، ہر سال وہ جو عطا کرتا ہے تو اس کا شکرانہ بھی ادا کرنا چاہیے۔ بے شک، اور پھر افطاری میں بھی احتیاط کرنی چاہیے تھوڑی سی حکیم صاحب کے حساب سے، جی جی بالکل، کہ لوگ کہتے ہیں جی آگے جی کو روزے رکھے تو بیمار ہو گئے، جی میں کہتا ہوں روزے رکھنے سے بیمار نہیں ہوتے، افطاری میں جو بد پرہیزی ہوتی ہے اس سے بیمار ہوتے ہیں۔ جی بالکل، پکوڑے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیتے ہیں، او مائی گاڈ، دودھ سوڈا پیتے ہیں یا پکوڑے کھا رہے ہیں جی جی، اور بد پرہیزی کر لیتے ہیں، تو اس طرح کی دہی بھلے کھا کے اوپر سے دودھ پی لیتے، دودھ پھر مافک نہیں آتا، جی اس طرح کی احتیاطاً جس کی طبیعت اچھی ہو وہ جو مرضی کھا جائے، جی، لیکن بیلنس رکھا جائے تو پھر رمضان کا روزہ کچھ نہیں تنگ کرتا، روزے سے صحت بنتی ہے، بڑا اچھا ہوتا ہے کام۔ جی بالکل، رمضان صحت کا پیغام لے کے آتا ہے، اور جس طرح ہمارے جو نعت خواں اور حکیم بھی بہت بڑے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ رمضان میں آپ نے افطاری میں بد پرہیزی نہیں کرنی، چیزوں کا غلط تال میل نہیں بنانا، رمضان میں سحری میں افطاری میں بہترین غذا کا انتخاب کریں اور سادگی رکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ مرغوب صاحب بذات خود بہت ہی سادہ لو انسان ہیں، انتہائی نفیس طبیعت کے مالک ہیں، اور آج کی اس نشست میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے، اور سب سے بڑھ کر تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ادب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور والہانہ جو ان کا انداز ہے، آئی تھنک ہم سب کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کا اظہار درود سلام میں ہے، نعت بھی ایک ایسا ہی انداز ہے، اور مرغوب صاحب اس کے ساتھ وابستہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ رمضان آپ کے لیے ڈھیروں برکتیں لے کے آیا ہے، تو آپ خوب سمیٹیے، اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور دیکھتے رہیے ایکسپریشنز بائی عمر۔